بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں ہم متولی کعبہ سید البطحاء کفیل جناب امام الانبیاء علیہ السلام پدر حیدر کرار جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے تقریباً 35 سال قبل ہوئی، یعنی جس وقت رسول اللہ اس کائنات میں تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو طالب کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن حکیم بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزامہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان علیہم السلام۔ اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عدنان تک ہی اپنا یہ شجرہ نسب بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ سیدنا عدنان کا نسب مبارک سیدنا اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا نسب مبارک بھی سیدنا عدنان سے ہوتا ہوا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ کا اسم مبارک عبد مناف بن عبد المطلب بن ہاشم ہے، اور بعض روایت کے مطابق آپ کا اسم مبارک عمران بھی ہے، لیکن آپ کو اپنے بڑے بیٹے طالب کی وجہ سے ابو طالب کہا جاتا ہے، اور پھر یہ کنیت اس قدر مشہور و معروف ہو گئی کہ اب لوگ آپ کے اصل نام نامی سے ہی واقف نہیں رہے۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے والد گرامی کا اسم مبارک شیبہ یا شیبۃ الحمد تھا، لیکن آپ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ چونکہ آپ کو آپ کے چچا مطلب نے پالا تھا، اس لیے آپ کو عبد المطلب کہا جاتا تھا۔ سیدنا عبد المطلب قبیلہ بنو ہاشم کے سردار اور صاحب فیض و کمال بزرگ تھے۔ آپ دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایک مستجاب الدعوات بزرگ تھے۔ سیدنا عبد المطلب سے مشک اظفر کی خوشبو آتی تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر آپ کا نور چمکتا دمکتا رہتا تھا۔ قحط سالی میں قریش آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم کے نور مبارک کی برکتوں سے ان پر باران رحمت نازل فرما دیتے۔ خالق کائنات نے سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن اعزازات سے نوازا تھا، ان میں چشمہ زمزم کی کھدائی کا اعزاز آپ ہی کو نصیب ہوا تھا۔ آپ نے متعدد شادیاں فرمائی تھی، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی سیدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد تھا، اور آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ سیرت ابن شام کے مطابق سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے 9 بھائی، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 10 اور 11 کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے۔ ان میں حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت حمزہ، حضرت زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین، حارث، حجل، مکوم، زرار، ابو لہب۔ برادران میں حضرت عبداللہ اور حضرت زبیر سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے۔ آپ کے 3 برادران زیادہ مشہور ہوئے، ان کا مختصر تذکرہ پیش خدمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو طالب کے حقیقی عظیم بھائی اور وجہ تخلیق کائنات سرکار مدینہ علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد تھا۔ سیدنا عبداللہ والد گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حنیف پر قائم تھے۔ آپ اپنی خوبصورتی کے لیے بے انتہا مشہور تھے۔ بے شمار خواتین نے ان کو اپنی طرف راغب کرنے اور عقد کرنے کی خواہش کی، مگر روز ازل سے ہمارے پیارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ بننے کی سعادت سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی، جو قبیلہ بنو زہرہ کے سردار کی صاحبزادی تھیں۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو طالب کے برادر محترم سیدنا عباس کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی نتیلہ بنت جناب بن کلیب تھا، جنہوں نے کعبہ شریف پر پہلی بار حریر و دیباج کا ریشمی غلاف ڈالا تھا۔ سیدنا عباس نے سرکار دو عالم سے کثیر احادیث روایت کی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو آپ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے رب تعالی سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو طالب کے برادر محترم سید الشہداء سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر ہیں۔ غزوہ احد میں جب آپ کی شہادت ہوئی تو سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ حضرت حمزہ کا نام مبارک آسمان والوں میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حمزہ کی شہادت پر اس قدر روئے کہ انہیں ساری زندگی اتنی شدت سے روتے نہیں دیکھا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ شہدائے احد اور بالخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے باقاعدگی سے تشریف لے جاتے۔ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 بہنیں تھیں۔ ان میں سیدہ برا بنت عبد المطلب، سیدہ ام حکیم بیضہ بنت عبد المطلب، سیدہ امیمہ بنت عبد المطلب، سیدہ عاتقہ بنت عبد المطلب، سیدہ عربی بنت عبد المطلب، سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب۔ سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا اسم مبارک سیدہ فاطمہ بنت اسد ہے، جن کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کے بعد والدہ محترمہ کہہ کر آپ کو پکارا۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کے وصال پر سرکار مدینہ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر یہ تاریخی کلمات فرمائے آپ نے کہ اے میری ماں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ میری ماں کے بعد ماں تھیں، آپ خود بھوکی رہتی تھیں لیکن مجھے کھلاتی تھیں، آپ کو خود لباس کی ضرورت ہوتی لیکن آپ مجھے پہناتی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قمیض مبارکہ عنایت فرما کر ہدایت فرمائی کہ انہیں میری قمیض کا کفن پہناؤ۔ پھر سرکار دو عالم نے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر قبر کھودیں۔ جب وہ قبر کے اوپر کا حصہ کھود چکے تو نبی اکرم علیہ السلام خود نیچے اترے اور اپنے دست مبارک سے لحد کھودی اور خود ہی اس میں سے مٹی نکالی۔ اس کے بعد آپ لحد میں لیٹ گئے اور دعا فرمائی، یا رب العالمین، میری ماں کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو وسیع فرما دے۔ یہ دعا مانگ کر آپ قبر سے باہر نکل آئے تو شدت غم سے چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان سے زیادہ میرے ساتھ کسی نے مہربانی نہیں کی، اور قبر میں اس لیے لیٹا کہ منازل قبر آسان ہو جائیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جنتی ہیں۔ زوجہ سیدنا ابو طالب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا شمار ان جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے جو امت مسلمہ کے لیے سرمایہ فخر و ناز ہیں۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے ابتدائی دعوت میں قبول اسلام کی شہادت حاصل کر لی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے وصال کے بعد حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے جس خلوص کے ساتھ سرکار دو عالم کی سرپرستی اور حفاظت و حمایت میں جان کی بازی لگا دی تھی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔
سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اٹھا لی تھی، اور آپ اپنے فرزندوں سے بھی بڑھ کر سرکار دو عالم کا خیال رکھا کرتی تھی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی چچی سے شدید محبت فرماتے تھے اور ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، اس سے آگے گفتگو کا حصہ دوسرے حصے میں سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی اولاد و امجاد کا تذکرہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین اور آپ کے اقربا کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔